الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ درود پاک پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، آج پوری دنیا ایک مہلک مرض کی شکار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کورونا سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، نماز کی حالت میں موت آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ایسے فیصلے فرمائے. ایکسیڈنٹ والی موت سے، آگ میں جل جانے والی موت سے، پانی میں ڈوب جانے والی موت سے اور ایسی مہلک بیماریوں میں مر جانے والی موت سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں اور آپ پر قربان ہو جانے والے صحابہ کرام کا ہم سب کو خادم بنائے. اللہ پاک ان حضرات کی جوتیوں کے صدقے میں ہم سب کی نجات فرما دے. کیا شان ہے ان لوگوں کی، آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اللہ پاک جن کی تعریف کرتا ہو، خداوند کریم نے جن کے بارے میں دنیا میں یہ پیغام قرآن کے اندر ذریعے بھیج دیا ہو کہ لوگوں یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، تم اپنی فکر کرو، ان کے بارے میں تم بے فکر ہو جاؤ. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے جنت تیار انہی لوگوں کے لیے کی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کتنی بڑی عظمت ہے ان حضرات کی، اور خداوند کریم نے ان کو درجات یوں ہی بخش نہ دیے، کارنامے ہیں ان حضرات کے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ جو وزن آیا
مسلمانوں، مالی عبادت بڑی مشکل ہوتی ہے، جان کی عبادت پھر بھی آدمی کر گزرتا ہے، مالی عبادت بڑی مشکل ہے۔ جیسے زکوٰۃ، صدیق اکبر کے خلیفہ ہوتے ہی بے شمار لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی اب نہ رہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہ رہی۔ یہ تو ایک شرعی حکم تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، جہاد کیا۔ فرمایا جو آدمی ایک رسی اونٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا، میں ابو بکر ان سے وصول کر کے چھوڑوں گا۔ مالی عبادت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوا کرتا ہے، اس لیے قرآن کریم کی ترتیب ہے، فرمایا بھی اموالکم وانفسکم، مال کی قربانی پہلے مانگتا ہے، جان کی بازی بعد کو لگواتا ہے۔ آج جو میں نے آیت پڑھی 10ویں پارے سورہ توبہ کی آیت ہے، بڑا عبرت ناک واقعہ ہے اس آیت کے تحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جانثار قربان ہونے والے بے شمار صحابہ تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے جن کا قصہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، ثعلبہ بن حاطب انصاری نام تھا۔ ثعلبہ غریب تھے، مفلس تھے۔ کئی آدمی ایسے تھے کہ ایک ایک تقریب میں، ایک ایک وقت میں 300 اونٹ ایک ایک آدمی نے دے دیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لا کر رکھ دیا، مگر ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، نام ہے ثعلبہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے مالدار بنا دے، مجھے تونگر بنا دے، مجھے امیر بنا دے، میں بھی بڑے چندے دیا کروں گا، جہاد میں بڑی امداد کیا کروں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، میرا دل بڑا دکھتا ہے، دوسرے لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ غریبی اچھی ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں، مالداری آئیں گی، بڑی بڑی ذمہ داریاں آن پڑے گی، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، اعزاء اقربا کے حقوق بڑھ جائیں گے، محتاجوں غریبوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، جہاد کے اندر تمہیں قربانی دینی پڑے گی، غریبی بڑی اچھی ہے، جانے دے۔ ثعلبہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے دولت مند بنا دے، میں بڑی زبردست دین کی خدمت کیا کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، مگر حضرت ثعلبہ نے ضد کی، فرمایا میرے آقا میرے لیے دعا کر ہی دو۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار عالم کے حضور میں دعا مانگی، او میرے پروردگار، یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، تیرے دین و اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، تو اپنے خزانے سے اس کو مالا مال کر دے، اس پر اپنی کریمی فرما دے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھے، اللہ پاک نے کریمی فرما دی۔ اس کے پاس ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری تھی، اتنے بچے بڑھے، اتنا گلہ ریوڑ بڑھا، اتنا اس کا اجر بڑھا، 1 سال کے اندر اس قدر اللہ نے برکت ڈال دی، کئی میل میں حضرت ثعلبہ کا ریوڑ بیٹھنے لگا، کئی میل میں ان کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بکریاں ہوئی، اتنی بڑی اللہ پاک نے اس کو امیری دی، تونگری دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مستقل زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو پتا تھا، فرمایا او میرے قاصدو، او میرے عمالو، ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اس کی تو بڑی تمنا تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ خدمت کروں گا، جب مال آئے گا اللہ کی راہ میں دیا کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم فرما دیا، جاؤ اس کے پاس جاؤ، زکوٰۃ لے آؤ۔ اس نے تو بڑے بڑے وعدے کیا ہے،
اس سے دعائے خیر کروا کر گیا ہے، اللہ پاک نے اس پر کریمی فرمائی ہے، جاؤ اس سے بھی جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ثعلبہ کی خدمت میں پہنچے کہ ہم قاصد ہیں، ہم نمائندے ہیں، ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں۔ ارے مسلمانوں، مال کا جو خاصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحبت یافتہ حضور کا صحابی غریب تھا، امیر بنا، مگر دولت نے دماغ خراب کر دیا، نشہ چڑھا دیا۔ صحابہ کرام کو کہنے لگے تمہیں دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آیا؟ مجھے سے تمہیں تکلیف ہے؟ ناک کے سیدھے چل کر میرے پاس چلے آئے ہو، آ گئے تم ٹیکس لینے، آ گئے تم مجھ سے ڈنڈ وصول کرنے، آ گئے تم مجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے۔ تم کب سے انتظار کر رہے تھے؟ تمہیں اور کوئی اس حکومت میں ملا ہی نہیں زکوٰۃ دینے والا؟ میرے پاس مدینے سے چل کر سیدھے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، ان کو تو جانا ہی تھا، لیکن ثعلبہ نے زکوٰۃ نہ دی، ٹال دیا۔ جاؤ آگے چلے جاؤ، واپسی میں آنا زکوٰۃ دوں گا۔ کہنے لگے جاؤ ادھر ادھر کہیں اور چکر لگا کر آؤ، میں سوچوں گا۔ صحابہ کو علم تھا یہ پہلے کیا تھا۔ ہاں ثعلبہ اکیلے نہ بھولے، میرے بھائیوں ہم سب بھول جاتے اپنی پچھلی زندگی کو۔ غریب آدمی پر اللہ میاں کرم فرما دے، پہلے جھونپڑی میں رہتا تھا، کوٹھی عطا کر دی، اب اگر کوئی کہہ دینا کہ تو جھونپڑی میں رہا کرتا تھا تو لڑنے لگ جاتا ہے کہ میں جھونپڑی میں کیوں رہتا، میں تو باپ دادا سے امیر چلا رہا ہوں۔ اپنی سابقہ زندگی پر نظر رکھوں گے، کبھی نہ بھولوں گے۔ اللہ میاں نے اگر کرم فرما دیا، اس کی کریمی کی قدر کرو، انعام کی قدر کرو، اس کی نعمت کی قدر کرو، مگر اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے۔ آسمان سے جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، وہ لوگ جو ہم سے کل وعدہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ بات کرتے تھے اور مجھ خدا سے وعدہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں بعض وہ لوگ ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے عہد و پیمان کرتے، اگر مال اللہ پاک دے دے ہم ضرور زکوٰۃ دیا کریں گے، صدقہ خیرات کیا کریں گے، اعزاء اقربا کے حقوق کو چکایا کریں گے، لنکونن من الصالحین، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب میرا فضل ان کو مل جاتا ہے، جب مال ان کو عطا کر دیتا ہوں، جب دولت مند بنا دیتا ہوں، من فضلہ، جب میرا فضل ان کو مل جاتا ہے، بخلوا بہ، بخل کرتے ہیں، وتولوا، منہ پھیر جاتے ہیں، وہم معرضون، اور کہتے ہیں ہمیں دینے والا کوئی نہیں، ہماری چالاکی نے امیر بنا دیا۔ جبرائیل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیت لا کر دی۔ سورہ توبہ کی یہ آیات ہے، حضور کی ذات اقدس پر جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، فرمایا ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو مارا گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام کا آپس میں بڑا پیار تھا، ایک دوسرے کی بڑی خیرخواہی تھی۔ ثعلبہ کیا ہو گیا؟ آخر تم نے کیا ظلم کر دیا؟ حضور نے فرمایا برباد ہو گیا۔ نبی کے منہ سے بربادی کا لفظ جس کے لیے نکل گیا اس کی تباہی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ یہاں سے دوڑے ہیں اور جا کر کہنے لگے ثعلبہ کیا غضب کر دیا، کیا ظلم کر بیٹھا، ہم کالی کملی والے کی زبان سے سن کر آئے ہیں کہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، کیا کر دیا، ایسا کیا ظلم کر بیٹھا؟ اب ثعلبہ کی آنکھیں کھلی، کہنے لگے ہاں اب سارا یاد آیا، غریب تھا، حضور کی دعا کا صدقہ تھا، اللہ نے مال دیا، مالداری آئی، جب مال آیا تو نشہ چڑھا، اور زکوٰۃ دینے کے لیے جب حضور کے عمال آئے تو میں نے ان سے ٹال مٹول کی اور میں نے ان کو زکوٰۃ نہ دی۔
پھر حضور کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا، میں غریب، اچھا یہ سارا ریوڑ، ساری بکریاں، یہ سارے گائے میں اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک بکری بھی لینے سے منع فرما دیا۔ ثعلبہ رویا، دربار رسالت میں بیٹھ کر سر پیٹ لیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہی چیزیں آدمی کو برباد کرتی ہے، یہی نشہ چڑھاتی ہے، یہی آدمی کو تنگ دست کر دیتی ہے، دین اور دنیا میں ذلیل کر دیتی ہے، اپنوں سے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ صحابی گئے، بکری کا بچہ دینے کو تیار نہ تھا، یہ سارا ریوڑ لے کر حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بچہ لینے سے بھی میرے خدا نے منع فرما دیا، روک دیا۔ ثعلبہ روئے مگر بنتا کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ میاں نے بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے، اللہ نے دولت دی ہے، مال دی ہے، مال کا غرور ہے، پیسوں کا نشہ ہے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ قربانی دیتے، بلکہ کتنے اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کی کنڈیشن میں پھر بھی دوسروں کا زکوٰۃ کا مال خود کھاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی مال کم نہیں ہوتا، جو بچتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ آج اچھا موقع ہے ہمارے پاس، لوگ گھروں میں قید ہے، کتنوں کے پاس راشن نہیں ہے، کتنوں کے پاس غلہ نہیں ہے، کتنوں کے پاس پیسے نہیں ہے، کتنوں کے پاس ڈھنگ کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے خوشحال رکھا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، روپیے دیے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان غریب دہلیز کو ڈھونڈے کہ جن کے گھر سے دیے بجھ گئے ہیں، وہاں جا کر ان کو راشن غلے کا انتظام کرے، عرش والا خدا راضی ہو جائے گا، عفو کا قلم پھیر دے گا، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ کورونا تو کل ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں کتنوں کی آزمائش ہو جائیں گی کہ مال دیا تھا، کیا غریبوں کی مدد کی تھی؟ آج ہم عبادت سے دور ہوئے، ایسی حالت میں بھی دیکھو آج گھروں کا ماحول بھی ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا سارے گھر والے اکٹھے ہو کر روزانہ ایک ختم قرآن کا کرے۔ اب تو کیرم بورڈ چلتا ہے، لوڈو چلتا ہے، گیم چلتی ہے، فلم چلتا ہے، جو تو کر کے وقت برباد کرنا ہے، جو تو کر کے وقت بتانا ہے، کب 3 میں ہو جائے اور آ جائے اور ہم سارے باہر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش کا سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہے، تو پہلے سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے مختلف ہوا کرتے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ اللہ میاں نے بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ ایک وہ تھا جس کو کوڑ لگا ہوا تھا، ایک وہ تھا جو گنجا تھا، اور ایک نابینا تھا۔ تینوں آدمیوں کی اللہ پاک نے آزمائش کی، امتحان لینا چاہا۔ فرشتے کو حکم ملا تینوں کے پاس جاؤ۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا دیکھ لے کوڑ لگا ہوا ہے، پوری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، خاندان والے اپنے پرائے تمام کے تمام نفرت کرتے، برا حال ہے، سارا بدن میرا گلا ہوا ہے، کوڑ لگا ہوا ہے۔ فرمایا، فرشتے نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں تندرست ہو جاؤں، اور کیا چاہیے مجھے؟ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے صحیح سالم بالکل تندرست بنا دیا، اور اس کے بعد پوچھا تجھے دنیا میں کون سا مال پیارا ہے، تجھے کس مال سے پیار ہے؟ کہنے لگا اونٹ، اونٹ بڑے پیارے لگتے۔ ایک گابھن اونٹنی اس کے حوالے کر دی اور دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔
کوڑی سے تندرست ہوا، اللہ پاک نے کریمی فرمائی، پھر ایک اونٹ اللہ پاک کی طرف سے ملا، ایک اونٹنی، اس کی نسل اتنی بڑی، بہت زیادہ اونٹ ہو گئے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں سارا دن گنجا رات دن بس کھجا کر تھک گیا ہوں، میرا یہ گنج دور ہو جائے، میرے سر کے بال اگ آئے، لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دے، گھن کرنا چھوڑ دے، مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، بال آ گئے۔ پھر اس سے پوچھا تجھے دنیا میں کون سا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی اچھی لگتی ہے۔ فرشتے نے ایک گائے اس کے حوالے کر دی جو گابن تھی، دعا فرمائی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہی فرشتہ نابینا کے پاس گیا اور جا کر کے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکر کھاتا ہوں، بڑا پریشان ہوں، دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا، دیکھنے لگ جاؤں، اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بالکل تندرست ہو گیا۔ اور پھر پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک بکری گابن اس کے حوالے کر دی اور برکت کی دعا فرما دی۔ اب خدا کی آزمائش ہوئی، فرشتے کی دعا ہو، خدا کی آزمائش ہو، پھر کیا کہنا۔ چنانچہ اس کے اونٹوں سے پورا جنگل بھر گیا، گایوں سے جنگل بھر گیا، اور اس کی بکریوں سے جنگل ریوڑ بھر گیا۔ اللہ پاک نے پھر اسی فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو آزما کے تو دیکھو۔ بات وہی آئی نا کہ اپنی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی پرانی حالت کو مت بھولو۔ کل اب چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، آج ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو، اس نقشے کو فراموش مت کرو۔ کل مزدور تھے، آج اللہ پاک نے اچھا خاصا کاروباری بنا دیا یا افسر بنا دیا، تو اپنی مزدور والی حالت کو اور زندگی کو مت بھولو۔ اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ پھر تینوں کے پاس آیا اور سب سے پہلے آ کر کے کوڑی کو کہنے لگا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑی سے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، گھن کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے تجھ پر کریمی فرما دی، تمہیں تندرستی عطا فرمائی، اور میں نے سنا ہے کہ تو بالکل غریب آدمی تھا، اللہ پاک نے تجھے اپنے فضل و کرم سے اونٹنی عطا فرمائی۔ فرشتے نے کہا میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں، میرا وطن بڑا دور ہے، ایک اونٹ تجھ سے سواری کے لیے مانگتا ہوں، میں معذور ہوں، مجبور ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، مسافر ہوں، اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، جس نے تجھے یہ اتنے سارے اونٹ عطا فرمائے اور کوڑی سے تندرستی عطا فرمائی۔ کہنے لگا کون ہے تو؟ میں نے کہا مسافر ہوں، پریشان حال ہو، میں نے سنا کہ تو کوڑی تھا۔ کہا واہ، میں کوڑی تھا، تو کوڑی، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور کون کہتا ہے میں غریب تھا؟ میرے باپ دادا سے یہ مال چلا آ رہا ہے، میرا خاندان ہمیشہ سے امیر کبیر تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، مانگنے کے لیے مکر کرتا ہے، چل یہاں سے، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں، تیرے لیے میں نے اونٹ پال رکھے، آ گیا منہ بنا کے، تجھے اور کوئی کام نہ رہا۔ فرشتے کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ ایک سیکنڈ میں سارے اونٹ مر گئے اور حضرت فوراً کوڑی کے کوڑی ہو گئے۔ پھر گنجے کے پاس گیا وہی فرشتہ اور جا کر کہنے لگا میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، اللہ نے تجھ پر کریمی فرمائی، مالک کائنات نے تجھ پہ بڑا فضل فرمایا، اللہ پاک نے تندرستی دی، تیری وہ بیماری دور کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ تو بڑا غریب تھا، اس مالک نے تجھ پہ کریمی فرمائی، اس کے فضل سے تو امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک گائے کا اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس پروردگار کے نام پر مانگتا ہوں جس نے تجھے سب کچھ بخشا ہے، میں وہ گائے بیچ کر اپنا سفر پورا کر دوں گا، میں مسافر ہوں، میرا خرچ ختم ہو گیا، بالکل غریب ہوں، اللہ کے نام پہ، اس خدا کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سب کچھ بخشا، تیری بیماری دور کی۔ کہنے لگا جناب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تجھے کس نے کہا میں گنجا تھا؟ خبردار اگر زبان پہ یہ بات لائے، کون کہتا ہے میں گنجا تھا؟ اور تجھے کس نے کہا میں غریب تھا؟ میں اپنے باپ دادا سے پردادا کے اوپر سے مالدار چلا رہا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہے خدا بند کریم تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ ساری گائے مر گئی اور حضرت فوراً سر کھجانے لگے۔ پھر فرشتہ اس نابینا کے پاس پہنچا جو آنکھوں سے محتاج تھا،
اندھے کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تیری آنکھیں نہیں تھی، تو ٹھوکر کھاتا پھرتا تھا، تو دوسروں کا چلنے پھرنے میں محتاج تھا، پروردگار عالم نے تجھ پہ کریمی فرمائی، پروردگار عالم نے تجھ پر رحیمی فرمائی، تجھے دوبارہ نگاہ عطا فرمائی، اور میں نے سنا ہے کہ تو بالکل غریب آدمی تھا، مفلس اور نادار تھا، نہایت فقیر آدمی تھا، اللہ پاک نے تجھ کو بکری عطا فرمائی، مالدار بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر کے وہ آدمی جو نابینا تھا رونے لگا، کہنے لگا واقعی تو بالکل سچ کہتا ہے، میں محتاج تھا، میں مجبور تھا، میں معذور تھا، میں بالکل فقیر تھا، میری آنکھیں بینا تھی، مالک کائنات نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، اور یہ سارے کا سارا مال اسی کا عطا کردہ ہے، اسی نے مجھے سب کچھ بخشا ہے، تو بالکل سچ کہتا ہے، میں بالکل معذور تھا، محتاج تھا، میری نگاہ میں نظر نہ تھی، مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا، اس مالک کائنات کا مجھ پر کرم ہوا، اس کی عنایت ہوئی، مہربانی ہوئی، بندہ نوازی ہوئی کہ اس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، دوبارہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور میں بالکل غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے مالدار بنا دیا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی بندہ نوازی ہے، تجھے اختیار ہے، جتنی بکریاں چاہے لے جا، جتنی چاہے چھوڑ جا، اگر تیرا دل چاہے تو اس خدا کے نام پہ سوال کرتا ہے جس خدا نے میری زندگی بدل دی، جس خدا نے مجھے نظر بخشی، جس خدا نے مجھے دولت بخشی، میں کیسے جواب دوں؟ سارے مال کا تجھے اختیار ہے، اگر تیرا دل چاہے تو سارا کا سارا لے جا، میں تجھ سے ایک بکری روکنے والا نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، یہ دیا ہے پروردگار عالم نے۔ فرشتہ کون سا بکری کا گوشت کھانے والا تھا، کون سا دودھ پینے والا تھا، وہی کھڑے ہو کر اور دعا کر دی، اللہ پاک تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائے۔ تم تینوں کی آزمائش تھی، وہ فیل ہو گئے، برباد ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ مال و دولت ہے مسلمانوں، یہ بھی ایک امتحانی پرچہ ہے، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ثعلبہ، صحابی ہو کر کے مارا گیا، اور جب آنکھ کھلی، ہوش ٹھکانے لگے تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا میں تو ایک بکری کا بچہ لینے کے لیے تیار نہیں، میرے پروردگار عالم نے آج جن لوگوں کو وسعت دی ہے، خوشحالی دی ہے، آج در کھلا ہوا ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، غریبوں کی مدد کرے اور مسکینوں کی مدد کرے، جن کے گھر سے خوشیاں روٹ چکی ہے ان کی دہلیز تک ان کی خوشیاں لوٹائے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں یہ ایک بڑی آزمائش ہے، آج صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، لایانی فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، حکومت کا مکمل طور پر فالو کرے، نہ باہر نکلے، کیونکہ باہر نکلنے سے آج مسلمان اسلام سارا کچھ بدنام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ باہر نکلنے کی وجہ سے یہ کورونا پھیل رہا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو بولنے کا کچھ مار پیٹ کا ہم ان کو بالکل موقع نہ دے، بلکہ گھروں میں ہی رہے، عبادات میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم سب کو مسجد میں اکٹھا فرمائے، با جماعت نماز مسجد میں اللہ تعالیٰ ادا کرنے کا موقع فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد